ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنکھوں کو دیدار کر دے، آنکھوں کو بیدار کر دے وعدہ دیدار سے، زندہ کر دے دل کو سوجے جوہر گفتار سے۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے آپ تمام عزیز دوستوں کو اور ہمارے تمام معزز بڑے اور بزرگوں کو اور ہمارے پردہ نشین ماں اور بہنوں کو ہمارا ادب سے بھرا سلام قبول ہو، اور بعد اس کے ہمارے گلشن کے تمام چہکتے اور مہکتے ہوئے پھولوں کو، یعنی تمام چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ننھے منھے بچوں کو ہمارا دعا اور پیار ہو۔ آئیے تو اب ہم پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام کی حقیقت، وہ اسلام جو تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب ہم پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں اسلام کی تاریخ اور دین محمدی کی حقیقت۔ میں اس پیشکش کو امت محمدیہ کے ان افراد کے نام معنون کرتا ہوں جو صحیح رہنمائی اور قیادت سے محروم ہیں اور نام و نہاد علماء کے دام و تروز میں گرفتار ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس سے پہلے جو بیان حقیقت آپ حضرات پچھلے ایپیسوڈ میں سماعت کیے، اسی موضوع پر اور آگے کے واقعات اور بیانات سماعت کریں۔ موضوع میلاد کی حقیقت، مخالفین میلاد کے سوالوں کے جواب سماعت فرمائیں۔ آ گئے آمنہ کے دلارے، آ گئے آمنہ کے دلارے، ماں حلیمہ کے آنکھوں کے تارے، غم زدوں بے کشوں کے سہارے، آ گئے بن کے آقا ہمارے۔ مرحبا مرحبا کی شدائیں گا رہی تھی جہاں کی فضائیں، مرحبا مرحبا کی شدائیں گا رہی تھی جہاں کی فضائیں، رشک میں جھوم کر یہ جمی بھی دیکھی آمد کے دلکش نظارے۔ جی ہاں ناظرین، پیش ہے مخالفین میلاد کے توہین آمیز سوالوں کا جواب انہی کے عقیدے سے لکھتا ہوں تاکہ میلاد کی حقیقت اور مخالفوں کی ڈرامائی عقیدے منظر عام پر آ جائے۔ جی ہاں ناظرین، منظر عام پر آ جائے۔ سوال ہے کہ مخالفین میلاد کا کہنا ہے۔ سوال نمبر 9، مخالفین میلاد کا کہنا ہے کہ ہندوؤں اور عیسائیوں کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی محفل میلاد کرنے لگے، کیونکہ میلاد میں بیان پیدائش کنیا جنم اشٹمی اور کرشن لیلا کی طرح ہے۔ جی ہاں، سوال بڑا دلچسپ ہے۔ مخالفین میلاد کا کہنا ہے کہ ہندوؤں اور عیسائیوں کے دیکھا دیکھی مسلمان بھی محفل میلاد کرنے لگے، کیونکہ میلاد میں بیان پیدائش کنیا جنم اشٹمی اور کرشن لیلا کی طرح ہے۔ جواب سنیے، یہ بات تو تواریخی ناواقفیت کی دلیل ہے، کیونکہ تواریخوں سے صاف ظاہر ہے کہ میلاد شریف نہیں بلکہ نماز، حج، قربانی اور ختنہ غیر قوموں کی قائم کردہ نشانیاں ہیں۔ جیسے دیکھیے، نماز کو پارسیوں نے قائم کیا تھا۔ لفظ نماز عبرانی لفظ ہے، عربی ادب میں نماز نہیں۔ پارسیوں کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی اپنی عبادت کرنے لگے۔ حج اور ختنہ یہودیوں کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی کرنے لگے۔ جی ہاں ناظرین، حج اور ختنہ یہودیوں کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی کرنے لگے۔ جانوروں کی قربانی ہندوؤں کی نقل ہے، کیونکہ جانوروں کا بلیدان قدیم ہندوستان کی روایت تھی کہ بھینسا، بکرا، سور اور مرغا بلیدان کیا جاتا رہا۔ اسلام تو رحمت ہے جہاں خون خرابہ کرنے کا حکم نہیں۔ اسلام منی امن و شانتی، قتل خون نہیں، مگر ہندوؤں کی دیکھا دیکھی وہ خون خرابہ کرنا مسلمانوں نے بھی سیکھ لیا۔ حالانکہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے چشمے میرے پاؤں تلے، از حدیث بخاری، ذرا غور کریں۔ سوال نمبر 10 ہے کہ مخالفین میلاد کا کہنا ہے کہ میلاد شریف رسم و رواج بن گیا ہے اور رسم و رواج شرک و بدعت اور حرام ہوتا ہے۔ جواب سنیے، رسم و رواج کبھی حرام نہیں۔ مثلاً کعبہ کے مقابل زمرہ بنا ہوا ہے۔ کعبہ کو خدا کا گھر اور زمرہ کو شیطان کا گھر کہا جاتا ہے۔ کعبہ کو 7 چکر طواف کیا جاتا ہے اور زمرہ کو 7 پتھر مارے جاتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، جبکہ شیطان رون درگاہ ہے، پھر شیطان سے کیا خوف کہ اس کے گھر پر ابھی تک کنکر پتھر مارا جائے؟ اگر کوئی خوف باقی ہے تو کنکر پتھر ہی کیوں، توپ بندوق سے فائرنگ کی جائے اور راکٹ وہ گریٹ مار کر زمرہ کو ہی اڑا دیا جائے، نہ رہ جائے شیطان کا گھر، نہ باقی رہے کوئی خوف و ڈر۔ اس سوال پر جواب ملتا ہے کہ زمرہ پر کنکر پتھر مارنا رسم و رواج ہے،
اس لیے نہ تو زمرہ پر فائرنگ کی جا سکتی ہے اور نہ زمرہ کو مٹایا جا سکتا ہے، بلکہ قدیم رسم و رواج کے مطابق صرف 7 کنکریاں ہی ماری جاتی رہے گی۔ یہ رسم و فرض، سنت، واجب اور مستحب ہے، اب ناظرین کرام بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ جبکہ شیطانی رسم و رواج منانا فرض و سنت ہے، پھر میلاد تو محمدی رسم و رواج ہے، امت محمدیہ کے لیے کیوں کر شرک و بدعت اور حرام ہو سکتا ہے؟ سوال نمبر 11، مخالفین میلاد کا کہنا ہے کہ میلاد شریف نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوا اور نہ قرآن و حدیث میں کوئی تذکرہ ہے، پھر ایسی بدعت کیوں کر تسلیم کیا جائے؟ جواب سنیے، بغور سنیے۔ کہنے کو تو کہہ دیا، لیکن ذرا بھی نہیں سوچا کہ یہ بات کہاں پہنچ رہی ہے۔ یعنی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ کوئی خلیفہ تھا اور نہ کسی کی خلافت تھی، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنانے کی وصیت کی، بعد وصال حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود منمانی خلافت بنی اور 30 سال بعد ختم بھی ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ کوئی کاغذی قرآن تھا، نہ کوئی کاغذی حدیث تھی، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی وصیت تھی کہ قرآن و حدیث بنا لینا، مگر 23 سال بعد خلیفہ عثمان غنی نے قرآن لکھا اور بعد خلافت حدیثوں کی تدوین بنو امیہ کے زمانہ میں ہوئی۔ اب بتائیے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ کوئی خلیفہ، نہ کسی کی خلافت تھی، اور نہ کاغذی قرآن اور کاغذی حدیث تھا، پس بقول تمہارے ایسے بدعت کیوں کر تسلیم کیا جائے؟ اور اس پہلی بدعت میں میلاد شریف کا تذکرہ کیسے مل سکتا ہے؟ البتہ امت محمدیہ کے لیے جس طرح قرآن و حدیث، خلیفہ، خلافت، بدعت کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح میلاد شریف کو ماننا چاہیے۔ یادداشت، چونکہ میلاد شریف تحفظ ایمان ہے، کیونکہ ہر خرافات سے پاک صاف ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادآوری امت محمدیہ کے لیے عبادت ہے، مگر ایک ایسا بھی وقت آ گیا کہ چند صحابہ اکرام نے عبادتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یادآوری کو منسوخ کر کے زمانہ جاہلیت والی قصہ کہانیوں کو جاری کر دیا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ زمانہ جاہلیت کی باتوں کو عبادتوں میں ذکر نہ کیا جائے، اور خانہ کعبہ سے ان بتوں کو بھی ہٹوا دیا تھا۔ مگر 23 سال بعد جب قرآن لکھا گیا تو قرآن میں منسوخ شدہ باتوں کو بھی لکھا گیا اور کعبہ کے منسوخ بتوں کا نام بھی لکھا گیا، اور تلقین کی گئی یہی سب واقعات پڑھ کر عبادتیں کی جائے۔ اس لیے اصحاب شفا بزرگان امت نے محفل میلاد کا انعقاد کیا، جس سے تحفظ ایمان ہو سکے اور امت محمدیہ خرافاتی عبادتوں سے محفوظ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت محمدیہ کے لیے محفل میلاد شریف ضروری ہے، اور روح پروری کے لیے محفل شمع قائم کی گئی۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ مسلمانوں میں 2 گروپ ہیں، ایک فریق کے لیے میلاد قوالی عبادت ہے اور مخالفت فریق شرک و بدعت کہتا ہے، قرآن و حدیث میں ذکر نہیں۔ نوٹ: میلاد شریف کی حفاظت خود اختیاری کے تحت مخالفین میلاد کے سوالوں کا محض ایک جواب اور صفائی لکھی گئی۔ مخالفین میلاد کو بھی اپنے ہوش و حواس درست کر لینا چاہیے، کیونکہ کسی کے عقیدے پر خواہ مخواہ حملہ کرنا اچھا نہیں۔ اگر وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور قربانی کو افضل سمجھتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، یہی ہونا چاہیے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ تعزیہ، فاتحہ، میلاد، مزار اور مزامیر کو برا بھلا کہہ کر مذاق اڑایا جائے، ورنہ تعزیہ و میلاد ماننے والوں کی طرف سے جب جواب لکھ دیا جائے گا تو روتے روتے بنائی جاتی رہے گی، جس طرح حضرت یوسف کی جدائی میں حضرت یعقوب کا حال ہوا تھا۔ عاقل کو تو کافی ہے فقط ایک اشارہ، نادان کو کافی نہیں دفتر کا ٹالا۔ جی ہاں ناظرین، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں، مانو نہ مانو آگے تمہیں اختیار ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر جلد ہی ملیں گے آپ سے تصوف کی روشنی میں لے کر محمدی اسلام کی حقیقت، اور آپ تمام ناظرین سے آپ کا نیاز مند بھائی نیازی ٹی وی کا ایک نیاز مندانہ گزارش ہے اور تمام انسانیت سے التجا ہے کہ نیازی ٹی وی پر پیش کیے جا رہے پروگرام محمدی اسلام کی حقیقت کو آپ حضرات ضرور سماعت کریں، اور خاص کر بالخصوص ان بھائیوں تک یہ پیغام محبت اور پیغام حقیقت کو ضرور پہنچائیں جن کے دل اور دماغ میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ڈالی گئی ہے، کیونکہ محمد اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے رحمت ہے، یعنی پوری کائنات، پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے ہم تصوف کی روشنی میں محمد اسلام پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اور منشا صرف یہ ہے کہ محمدی روشنی سے زمانہ روشن ہو جائے، حق اور باطل کو زمانہ جان لے، اور ہمارے آقا و مولا
کی توہین نہ کی جائے، ان کی شان اقدس میں گستاخی نہ کی جائے۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ حسینیت اور محمدیت کو پسند کرتے ہیں تو آپ ہمارے اس محمدی پیغام کو تمام انسانیت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارا حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے اس پیشکش کو اور ہمارے نیک کوششوں کو اور اس محمدی پیغام کو، اور آپ اپنے اس محمدی چینل نیازی ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ ہاں تو ناظرین، ہم پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں محمدی روشنی لے کر۔ تب تک کے لیے آپ تمام عزیزوں کو اللہ حافظ، آداب، صلی اللہ علیہ یا محمد۔